یہ کہانی ایک پرانی اور بظاہر معصوم لگنے والی گڑیا کی ہے جسے دنیا اینی بیل کے نام سے جانتی ہے۔ بظاہر ایک نرم کپڑے کی بنی ہوئی رگیڈی این سٹائل کی گڑیا، لیکن اس کے پیچھے چھپی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ یہ گڑیا اصل میں 1970 کی دہائی میں ایک ماں نے اپنی بیٹی کو سالگرہ پر تحفے کے طور پر دی تھی۔ لڑکی ایک نرسنگ اسٹوڈنٹ تھی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا جب تک کہ انہوں نے محسوس نہ کیا کہ گڑیا خود بخود اپنی جگہ سے حرکت کرنے لگی ہے۔ کبھی وہ صوفے پر ہوتی، کبھی بیڈ کے سرہانے، اور کبھی الماری میں بند ملتی۔ شروع میں لڑکیوں نے سمجھا کہ شاید کوئی مذاق کر رہا ہے یا کوئی بھول کر اسے آدیر الفادیر رکھ دیتا ہے، لیکن پھر ایک دن گڑیا کے ساتھ ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر خون جیسے کسی لال مادوئی سے لکھا ہوا تھا، مدد کرو۔ اس دن کے بعد سے لڑکیوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ انہوں نے گڑیا کو پھینکنے کا سوچا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ گڑیا ہر بار کسی نہ کسی طرح واپس آ جاتی، کبھی دروازے پر، کبھی بیڈ پر، کبھی ان کے بیچ میں رکھی ہوئی۔ ایک رات جب لڑکی سونے لگی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیروں کے قریب کچھ ہل رہا ہے۔ جب اس نے چادر اٹھائی تو دیکھا کہ گڑیا اس کے پیروں میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا چہرہ مکمل طور پر بدلا ہوا ہے۔ آنکھیں گہری ہو چکی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسے گھور رہی ہو۔ اسی لمحے کمرے کی بتیاں جھپکنے لگیں اور دیواروں پر ہاتھوں کے نشان ظاہر ہونے لگے۔ لڑکی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ گڑیا کسی اور جگہ رکھنے کا سوچنے لگے۔ اسی دوران انہوں نے ایک معروف پیرانارمل انویسٹیگیٹر جوڑا ایڈ اور لورین وارن سے رابطہ کیا۔ وارنس نے گڑیا کی تحقیق کی اور جلد ہی معلوم ہوا کہ یہ صرف ایک گڑیا نہیں بلکہ اس میں ایک شیطانی روح بسی ہوئی ہے۔ وہ روح کسی بچے کی نہیں بلکہ ایک خبیث ہستی کی تھی جو انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بچے کی شکل اختیار کرتی ہے۔ وارنس نے انکشاف کیا کہ یہ گڑیا ایک دروازہ ہے، ایک ایسا دروازہ جو دوسرے جہان سے مخلوقات کو دنیا میں لانے کے لیے کھلا رکھا گیا ہے۔ وارنس نے گڑیا کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے محفوظ مقام پر رکھا جا سکے، لیکن راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ بریک نے کام کرنا چھوڑ دیا اور سڑک پر اچانک درخت گرنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ان کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایڈ وارن نے فوری طور پر دعا پڑھنا شروع کی اور گڑیا کو ہولی واٹر سے چھڑکا، تب جا کر حالات قابو میں آئے۔ انہوں نے طے کیا کہ گڑیا کو اپنے اوکلٹ میوزیم میں بند کیا جائے گا، ایک شیشے کے مخصوص کیس میں۔ گڑیا کو ایک مضبوط شیشے کے ڈبے میں بند کیا گیا جس پر صلیب نصب تھی اور ہر روز اس پر مقدس پانی چھڑکا جاتا تھا۔ مگر اس کے باوجود میوزیم آنے والے کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ گڑیا کو ہلتے ہوئے دیکھتے ہیں یا ان کے دل میں عجیب خوف پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو اس پر ہنستے مذاق اڑاتے، ان کے ساتھ حادثات ہو چکے ہیں۔ ایک نوجوان جو اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے چیلنج کر رہا تھا، واپسی پر موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا اور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ لورین وارن کہتی تھیں کہ یہ گڑیا صرف ایک کھلونا نہیں بلکہ زندہ شیطانی طاقتوں کا گھر ہے۔ اگرچہ وہ کیس میں بند ہے مگر اس کی موجودگی کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کئی بار کیمرے بند ہو جاتے، روشنی بجھ جاتی یا لوگ بے ہوش ہو جاتے جب وہ اس کے قریب آتے۔ وارنس نے اپنی زندگی میں کئی خوفناک کیسز دیکھے مگر اینی بیل ان سب میں سب سے زیادہ خطرناک تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گڑیا نے کئی بار ان کی جان لینے کی کوشش کی۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکی جو ماہر نفسیات بننے کی تربیت لے رہی تھی میوزیم میں آئی۔ وہ اینی بیل کو دیکھ کر کہنے لگی، یہ سب بکواس ہے، صرف ایک گڑیا ہے، کچھ نہیں کر سکتی۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا شیشے کا کیس ہلنے لگا اور روشنی بند ہو گئی۔ سب لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ لڑکی نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی پرچھائی اتر آئی تھی جیسے وہ کسی اور کی بن گئی ہو۔ کئی دن بعد پتہ چلا کہ وہ لڑکی ذہنی طور پر غیر مستحکم ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے جو بیان سے باہر ہیں۔ کبھی وہ رات کو چیخنے لگتی، کبھی اپنے جسم پر خراشیں ڈالتی اور کہتی، وہ مجھے واپس بلاتی ہے، میں اس کی ہوں۔ ڈاکٹروں نے اسے شدید ذہنی دباؤ کی تشخیص دی مگر لورین وارن نے کہا، یہ صرف دباؤ نہیں، یہ قبضہ ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر اینی بیل کا خوف کم نہ ہوا۔ وارنس کے مرنے کے بعد ان کی بیٹی اور ٹیم اس گڑیا کی حفاظت کرتے آ رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں کہا گیا کہ اینی بیل گم ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر تہلکہ مچ گیا۔
کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ شیشے کا کیس خالی پایا گیا، کچھ نے کہا کہ اسے دیکھا گیا ہے کسی پرانی حویلی میں۔ مگر جلد ہی وارن فیملی نے ویڈیو جاری کی اور بتایا کہ گڑیا محفوظ ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گڑیا کو اگلے ایونٹ میں عوام کے سامنے لایا جائے گا، مگر سیکیورٹی سخت ہوگی۔ اس اعلان کے بعد بھی خوف کا عالم برقرار رہا۔ لوگ اب بھی مانتے ہیں کہ یہ گڑیا کسی اور دنیا کی چیز ہے، ایک ایسی شے جسے چھیڑنے کا مطلب اپنے انجام کو دعوت دینا ہے۔ کچھ لوگوں نے خواب میں بھی اسے دیکھا، ایک جیسی آنکھیں، وہی کپڑے اور وہی پراسرار مسکراہٹ۔ اس کہانی کا سب سے خوفناک حصہ یہ ہے کہ اینی بیل کا وجود سچ ہے، کوئی فلمی افسانہ نہیں۔ اس کی موجودگی آج بھی لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتی ہے۔ کچھ محققین کہتے ہیں کہ انسان کا ڈر ہی ایسی اشیاء کو طاقت دیتا ہے۔ شاید اینی بیل بھی اسی ڈر سے پلتی ہے، لوگوں کے یقین سے طاقت حاصل کرتی ہے۔ کبھی کبھی رات کے پچھلے پہر جب ہر طرف خاموشی ہو تو لگتا ہے جیسے کسی کونے سے کسی کی نظریں آپ پر جمی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی پرانی گڑیا رکھی ہو تو 2 بار سوچئے کہیں وہ اینی بیل نہ ہو، کیونکہ جو کچھ آپ کو ایک کھلونا لگتا ہے ہو سکتا ہے وہ دراصل کسی اور جہان سے آیا ہوا ایک پیغام ہو، ایک وجود ہو جو آپ کا منتظر ہو۔ کچھ مہینے گزر چکے تھے۔ اینی بیل کے ارد گرد کی افواہیں وقت کے ساتھ کم ہونے لگیں، مگر جو لوگ اس کے قریب آئے تھے ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ غیر معمولی ضرور ہوا۔ وارن فیملی نے گڑیا کو سخت حفاظتی اقدامات کے تحت میوزیم میں بند کر رکھا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ہر چاند کی 14ویں رات میوزیم کے کیمرے خود بخود بند ہو جاتے اور صبح شیشے کے کیس پر انگلیوں کے نشان نظر آتے، جیسے کوئی اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک رات وارن فیملی کے میوزیم میں ایک نیا گارڈ تعینات کیا گیا۔ اس کا نام مارک تھا، جو ان تمام کہانیوں کو محض افسانہ سمجھتا تھا۔ اس نے گڑیا کے قریب جا کر کہا، تم کچھ نہیں کر سکتی، میں تم سے نہیں ڈرتا۔ اسی رات مارک لاپتہ ہو گیا۔ CCTV فوٹیج میں آخری بار وہ اینی بیل کے کیس کے سامنے کھڑا دکھائی دیا، پھر اچانک کیمرہ بند ہو گیا۔ جب صبح تلاش کی گئی تو مارک کا بیج، ٹارچ اور بائبل کیس کے پاس فرش پر پڑے ملے۔ اس کے بعد کا کوئی سراغ نہ ملا۔ لوگوں کا خوف بڑھنے لگا۔ کئی افراد نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے مارک کو خواب میں دیکھا، جہاں وہ کہہ رہا تھا، وہ مجھے جانے نہیں دیتی، وہ تم سب کو بلاتی ہے۔ اسی دوران ایک اور حیران کن واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان یوٹیوبر جو ہارر ویڈیوز بنانے کے شوقین تھے، میوزیم میں چپکے سے داخل ہو گئے۔ انہوں نے اینی بیل کے بارے میں ایک وائرل ویڈیو بنانے کا ارادہ کیا، اور جیسے ہی وہ گڑیا کے پاس پہنچے انہوں نے کہا، میں تمہیں دنیا کے سامنے بے نقاب کروں گا، تم صرف ایک پراپیگنڈا ہو۔ ویڈیو میں صرف اتنا دکھائی دیا کہ کیمرہ گرنے سے پہلے ایک عجیب سرگوشی سنائی دیتی ہے، تم نے مجھے چانا ہے۔ وہ یوٹیوبر بعد میں نیم بے ہوش حالت میں قریب ہی جنگل سے ملا۔ اس کی زبان بولنے کے قابل نہ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں مسلسل خوف بھرا رہتا۔ اس نے صرف ایک بات لکھی، آئینہ ٹوٹ چکا ہے، دروازہ کھل چکا ہے۔ نئی پیشن گوئی۔ لورین وارن کے ایک پرانے جرنل سے ایک صفحہ برآمد ہوا۔ اس پر لکھا تھا، جب اینی بیل 3 بار اپنا سایہ بدل لے تب وہ قید سے آزاد ہوگی۔ تب دنیا کے مختلف کونے ایک ساتھ لرز گے، اور جو اس کی آنکھوں میں دیکھے گا وہ واپس نہیں آئے گا۔ ماہرین اب اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ کیا یہ سایہ بدلنا کسی قسم کی روحانی تبدیلی ہے، پھر گڑیا کے اندر کی ہستی اپنی شکل بدل کر لوگوں میں داخل ہونے کی تیاری کر رہی ہے۔ ایک آخری انتباہ۔ میوزیم نے اعلان کیا کہ اینی بیل کو مکمل طور پر عوامی نظروں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ نہ کوئی تصویر، نہ کوئی ویڈیو، کچھ نہیں۔ مگر اسی اعلان کے کچھ دن بعد مختلف شہروں میں لوگ رپورٹ کرنے لگے کہ انہیں ایک گڑیا سڑک پر بینچ پر بس اسٹاپ پر بیٹھی ہوئی ملی، جو ہو بہو اینی بیل جیسی لگتی تھی۔ کچھ نے کہا کہ ان کے فون خود بخود اینی بیل کی تصویریں دکھانے لگے جو انہوں نے کبھی لی ہی نہیں تھیں۔ باب آئینے کے پار کی دنیا۔ اینی بیل کے گرد بڑھتے واقعات نے دنیا بھر میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑا دی تھی۔ وارن فیملی نے اب گڑیا کو ایک خفیہ مقام پر منتقل کر دیا تھا۔ اس مقام کا پتہ صرف 3 افراد کو تھا، وارنز کی بیٹی جیسیکا، ایک تجربہ کار پیرانارمل ریسرچر پروفیسر گراہم، اور ایک پادری فادر لیوس۔ لیکن ایک رات جیسیکا کو ایک خواب آیا۔ اس خواب میں وہ ایک پرانی حویلی کے دروازے پر کھڑی تھی،
جس کے اندر اینی بیل بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اس کی آواز آئی، تم میری وارث ہو، تمہیں آنا ہوگا، دروازہ کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ جیسیکا چونک کر اٹھی، پسینہ پسینہ۔ اس کی کھڑکی خود بخود کھلی ہوئی تھی، اور میز پر ایک چیک تھی جو کسی نے خواب میں دیے گئے الفاظ میں لکھی تھی، تم میری وارث ہو۔ پروفیسر گراہم نے جیسیکا کو بتایا کہ یہ محض خواب نہیں بلکہ ایک سیمرنس بلائے جانے کا عمل تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ گڑیا اب ایک نئی جسمانی قربانی کی تلاش میں ہے، کوئی ایسا وجود جس میں وہ مکمل طور پر داخل ہو سکے۔ اینی بیل کا اثر بڑھتا جا رہا تھا۔ جہاں کہیں اس کا نام لیا جاتا وہاں کمرے کی فضا بدلنے لگتی، کتے بھونکنے لگتے یا روشنی مدھم ہو جاتی۔ کچھ لوگوں کو اس کی آواز سنائی دیتی، کیا تم مجھے دیکھ سکتے ہو؟ ایک پراسرار حادثہ۔ پادری لیوس ایک رات اپنی دعاؤں میں مصروف تھے جب چرچ کے دروازے خود بخود کھل گئے۔ باہر کچھ نہیں تھا، صرف ایک سیاہ پرانی گڑیا فرش پر بیٹھی تھی۔ وہ سمجھ گئے یہ اینی بیل کی ایک شکل تھی۔ جیسے ہی انہوں نے گڑیا کو چھوا پورے چرچ میں اندھیرا چھا گیا۔ سلیبیں الٹی ہونے لگیں، دیواروں پر خون کے نشان بننے لگے۔ فادر لیوس کی آنکھوں میں ایک جھلک دکھائی دی، ایک ایسی دنیا جہاں سینکڑوں اینی بیل جیسی گڑیاں درجنوں انسانوں کے جسموں پر بیٹھیں ان پر قبضہ کیے ہوئے تھیں۔ حتمی جنگ کی تیاری۔ جیسیکا، پروفیسر گراہم اور کچھ دیگر ماہرین نے فیصلہ کیا کہ اینی بیل کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ اس کے لیے انہیں آئینہ تلاش کرنا تھا، ایک قدیم آئینہ جو کسی اور جہان کا دروازہ کہلاتا ہے۔ وارنس کی ایک پرانی ڈائری میں ذکر تھا، گڑیا کو اسی آئینے میں بند کیا جا سکتا ہے جس سے وہ آئی تھی، مگر اس کے لیے ایک نیا جسم، ایک نئی قربانی درکار ہوگی۔ جیسیکا نے خود کو پیش کیا۔ اس نے کہا، اگر میں ہی اس کی وارث ہوں تو مجھے ہی اس کا اختتام کرنا ہوگا۔ آخری رسومات۔ ایک پرانی حویلی میں تمام تیاری مکمل کی گئی۔ آئینہ مرکز میں رکھا گیا، چاروں طرف مقدس اشیاء، دعا کے الفاظ اور نمک کے دائرے۔ اینی بیل کو اس کے شیشے کے کیس سے نکالا گیا، اور جیسے ہی اسے آئینے کے سامنے رکھا گیا پورے کمرے میں عجیب سردی چھا گئی۔ گڑیا نے اپنی آنکھیں کھولی، ایک گہری سیاہی جس میں کئی چہرے چیخ رہے تھے۔ جیسیکا آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اس نے گڑیا سے کہا، آؤ، اگر تم مجھ میں آنا چاہتی ہو تو آ جاؤ، مگر یہ تمہارا آخری سفر ہوگا۔ گڑیا ہوا میں بلند ہوئی اور ایک بھیانک چیخ کے ساتھ جیسیکا کے جسم کی طرف بڑھی۔ خاموشی، سب کچھ تھم گیا۔ جب روشنی لوٹی جیسیکا زمین پر بے ہوش پڑی تھی اور آئینے کے اندر اینی بیل قید ہو چکی تھی۔ آئینے کی سطح پر صرف ایک چیز لکھی تھی، یہ آغاز ہے، انجام نہیں۔ اختتام، ایک نئی شروعات۔ آج بھی وہ آئینہ ایک خفیہ تہ خانے میں محفوظ ہے۔ اس پر دن میں 3 بار مقدس پانی چھڑکا جاتا ہے اور کوئی اس کے قریب نہیں جاتا، مگر کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ آئینے کے اندر ایک دھندلا سا چہرہ اب بھی نظر آتا ہے، ایک پراسرار مسکراہٹ، وہی کپڑے، وہی آنکھیں، اور کبھی کبھی ہلکی سی سرگوشی سنائی دیتی ہے، میں واپس آؤں گی۔ اگر آپ اس کہانی کا دوسرا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں لکھیں۔ پارٹ 2 اینی بیل واپس آئے۔ زیادہ ڈیمانڈ آئی تو اگلا پارٹ جلد لے کر آئیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔